حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر حضرت ابو طالب کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائیں اور تمام اہل مکہ کے 3 دن تک ضیافت کی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر راستہ پر اونٹ ذبح کروا کے رکھ دیے، جن سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں تشریف لائے تو اس کی علامات یہ تھیں کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا اور یوں گویا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم وہ دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ اس رات قریش کا ہر نجومی اور عامل جنات اور عرب کا ہر قبیلہ اپنے جنوں کی ملاقات سے روک دیا گیا، ان کے سینوں سے علم کناہت چھین لیا گیا، دنیا کے ہر بادشاہ کا تخت اوندھا ہو گیا، تمام بادشاہوں کے لبوں پر مہر سکوت لگ گئی اور وہ پورا دن کلام نہ کر سکے۔ مشرق اور مغرب کے جانور ایک دوسرے کے پاس جا کر اور سمندر کی مچھلیاں باہم مبارکبادیاں دے رہی تھیں۔ پھر ہر مہینے آسمان اور زمین میں ندا کی جاتی رہی، مبارک ہو جب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکت اور رحمت کے جلوہ میں عرض کی طرف مبعوث ہوں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کوئی شے گرنے کی ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی، یہ پیر کا دن تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جیسے کچھ پرندے ہیں جو میرے دل پر اپنے پر مل رہے ہیں، جس سے مجھ پر چھایا سارا رعب اور خوف جاتا رہا اور درد جو پہلے محسوس ہو رہا تھا جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا، میں اسے دودھ سمجھی، میں چونکہ پیاس محسوس کر رہی تھی، میں نے اسے اٹھا کر پی لیا تو مجھ سے ایک بلند تر نور جلوہ گر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول آیا، میں نہیں جانتی وہ کدھر سے آیا، بہرحال انہوں نے میرے حجرے کو بھر دیا، ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ پھر میری نگاہ سے حجابات ہٹا دیے گئے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے دنیا پر لگے ہوئے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ آپ فرماتی ہیں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جلوہ گر ہوئے تو میں نے پہلو بدل کر انہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں اور نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے والے کی طرح آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک سفید بادل اترا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو میں نے سنا کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب میں ٹھہراؤ، انہیں تمام سمندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام اہل جہاں ان کے نام، صفات اور حلیہ مبارک سے واقف ہو جائیں اور جان لیں کہ یہی وہ ہستی ہے جن کا نام دنیا میں ماہی رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام دنیا سے شرک مٹا دیا جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بادل چھٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے ایک سفید کپڑے میں جو دودھ سے بھی سفید تر تھا لپٹے ہوئے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز ریشم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تر و تازہ اور سفید موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں پکڑ رکھی تھیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت، ہوا اور نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا۔